السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول میرے ہم نوا۔ کوئی ہے، کھولو دروازہ، کھولو، خدا کا واسطہ ہے، کوئی ہے یہاں۔ عرشیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے عرشیہ کی آواز بھی حلق میں دم توڑ رہی تھی۔ کون تھا وہ جس نے اس کو کڈنیپ کیا تھا اور کیوں؟ یہ سوچتے ہوئے عرشیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا گھر والوں کو پتہ ہوگا کہ میں گھر نہیں پہنچی؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ عرشیہ خود سے سوال و جواب کرتی دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ اسے رہ کے یہی ڈر کھایا جا رہا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور اس کے ساتھ کچھ غلط کر دے گا، لیکن اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ کوئی بھی تو نہ آیا۔ بیٹھے بیٹھے ایک پلکوں سے اونگ سی آئی تو دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ آنے والا وہی نقاب میں تھا جو اسے گن پوائنٹ پر کڈنیپ کر کے لایا تھا۔ عرشیہ ایک دم لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کے سہارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم اور کیوں لے کے آئے ہو مجھے یہاں؟ وہ شخص چہرے پہ ماسک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر عرشیہ کو دیکھا۔ تمہیں جس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ اس شخص نے دور کھڑے ہوئے عرشیہ سے سخت لہجے میں کہا۔ تو عرشیہ کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اسے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، پر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ شخص 2 قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تو عرشیہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے کونے سے جا لگی۔ خبردار، قریب مت آنا میرے، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ تم کسی کو مار سکو۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، جا سکتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، 5 منٹ بعد تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ اس شخص نے صاف لفظوں میں اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ عرشیہ خود کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ کس رستے سے ہوتے ہوئے کہاں جا رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے کہ وہ گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی، جہاں ایک مکمل سناٹا تھا جسے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ عرشیہ کے بکھرے بال، بکھری حالت دیکھتے ہوئے سب سے پہلے فرزانہ بیگم نے اسے وہیں روک دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ فرزانہ بیگم کے الفاظ نے عرشیہ کو عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ تائی امی میں اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے۔ ان کو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنی دیر میں وہاں سبھی اکٹھا ہو گئے، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے۔ کاشف چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو؟ عرشیہ نے غصے سے کلائی کو چھڑوایا تو وہ بھی تیش میں آتا آنکھ بگولا ہو گیا۔ وہ اس وقت عرشیہ کی یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اور اس کے لیے زور زبردستی کر رہا تھا۔ اتنا ناٹک کس کے لیے کر رہی ہو؟ میری منگیتر ہو تم، جو چاہے کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم روک بھی نہیں سکتی۔ اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے چلایا کہ اکا دکا اسٹوڈنٹس وہاں کھڑے ہوتے تماشا دیکھنے لگے۔ منگیتر ہوں، کوئی غلام نہیں۔ وہ بھی ویسے ہی بولی تھی۔ غلام تو تم ہو، شادی کے بعد تمہیں اپنا ایسا غلام بناؤں گا کہ تم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ بہت بڑھ بڑھ کے بولنا آتا ہے نا تمہیں؟ تم دیکھنا، تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تم آئینے میں اپنا چہرہ پہچان نہیں پاؤ گی۔ چٹاخ! پوری یونیورسٹی کے سامنے وہ اسے تھمکا رہا تھا۔ اس کی باتوں پہ ضبط کے باوجود عرشیہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ موج، وہ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ تیری اتنی جرأت کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھائے؟ میں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ غلط کرتا، سیکیورٹی گارڈز گن لیے اندر پہنچ گئے اور یونیورسٹی کے کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اسے یونیورسٹی سے باہر نکال پھینکا اور عرشیہ روتی ہوئی وہاں سے اندر کی جانب چلی گئی۔ یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ یونیورسٹی کے آگے کاشف اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا، کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کھینچتا۔ عرشیہ کتنی مشکل سے ضبط کرتی یہ وہی جانتی تھی۔ والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تایا کے گھر پلی اور بڑی۔ پھپھو نے بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے عرشیہ کو اپنے نکمے بیٹے کاشف کے لیے مانگ لیا، کیونکہ عرشیہ اس کی ضد تھی، جبکہ ان کا ارادہ کسی امیر خاندان سے بہو لانے کا تھا، نہ کہ عرشیہ جس سے شادی کر کے انہیں کچھ بھی نہیں ملنا تھا، جو ان کے بیٹے نے مٹی میں ملا دیا۔ اور انہوں نے بیٹی کی خواہش پہ عرشیہ پر رشتہ ڈال دیا، جو فوراً قبول ہوا۔ عرشیہ اس منگنی سے بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ کاشف کے لوفرانہ طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ انتہا کا برا انسان تھا اور ہر لڑکی کے ساتھ اس کے فیئر تھا، پر اس کی اتنی ہمت نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ اپنے تائے کو انکار کر سکتی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے باہر آئی، لیکن آج اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا۔ میر ہاشم کی گاڑی دیکھتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ کاشف جو بھی ہے وہی باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عرشیہ کو میر ہاشم کی جانب بڑھتے دیکھ کر
لب پیچھے اپنے قدم پیچھے لے گیا، لیکن وہ اپنا بدلہ چھوڑنے والا نہ تھا۔ عرشیہ کو ہاشم کی جانب بڑھتے اور گاڑی کے بیگ سمیت بیٹھتے وہ غصے سے پیچھے تاب کھاتا رہ گیا۔ فرنٹ سیٹ میں میر ہاشم کی بیوی تھی جو منہ بنا کے بیٹھی تھی۔ میر ہاشم کی شادی کو 8 ماہ ہوئے تھے، لیکن بیوی 800 بار روڈ کے میکے جا کر بیٹھ چکی تھی اور پھر وہاں سے فون آتا کہ اسے لے کے جاؤ۔ وہ ایک نفسیاتی عورت تھی جسے میر ہاشم کے پلے باندھ دیا گیا تھا۔ میر ہاشم اسے بہت نرمی سے ہینڈل کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی حرکتوں پہ وہ شدید اپسیٹ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ گاڑی میں اس وقت مکمل خاموشی کا راج تھا کہ میر ہاشم کے نمبر پہ آتی کال پہ وہ تینوں چونکے۔ میر ہاشم نے کانوں کے ساتھ موبائل لگایا۔ وہ کیسے بھاگ گیا؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ آپ دونوں کو گاڑی میں ہی تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، مجھے ایک فرار قیدی کو پکڑنا ہے۔ میر ہاشم نے ان دونوں کی جانب باری باری دیکھتے کہا، اوف، اب ہم یہاں بیٹھ کے ویٹ کریں گے اور تمہارا لائیو شو دیکھیں گے؟ ہما نے منہ بناتے ہوئے کہا، جہاں وہ فرار ہو کے پہنچا وہ جگہ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں، تو پلیز کام ڈاؤن۔ میر ہاشم نے ہما کو نرم لہجے میں کہتے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ عرشیہ اس دوران خاموش ہی رہی۔ میر وہاب اور فرزانہ کا ایک ہی بیٹا تھا، میر ہاشم، جو پولیس فورس میں تھا، ایس پی کی پوسٹ پہ تھا۔ وہ انتہائی سرد مزاج اور روڈ انداز اینگری مین۔ میر وہاب کے چھوٹے بھائی میر اسد خان، ان کی شادی ان کی خالہ زاد سعدیہ سے ہوئی تھی، جو عرصہ دراز سے بیرون ملک مقیم تھی۔ سب سے چھوٹے بھائی میر فیاض خان اور ان کی اہلیہ رودابہ خان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی بیٹی تھی عرشیہ فیاض خان، جسے میر وہاب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ عرشیہ اپنے نام کی طرح خوبصورت تو تھی، لیکن اس کا دل بھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ جبکہ دوسری طرف ہما تھی، ہاشم کی بیوی۔ ہاشم جتنا روڈ تھا، اپنی بیوی ہما سے اتنے ہی نرم انداز میں بات کرتا تھا، جو اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ماموں کے لیے میر ہاشم ہی سب کچھ تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے دماغی مریضہ بیٹی کو اپنایا تھا اور اس سے نکاح بھی کیا تھا، اور 8 ماہ سے یہ رشتہ نبھا رہا تھا جس میں اب جان باقی نہیں بچی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہا تھا، کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور ہما اس کے لیے ایک چیلنج تھی۔ میر ہاشم مقررہ جگہ پہ پہنچ گیا تھا، جو کہ ایک انڈر گراؤنڈ پلے گراؤنڈ تھا۔ اس کے اندر وہ فرار شخص پناہ لیے ہوئے تھا۔ عرشیہ بے اختیار اس کے پیچھے گاڑی سے اتری، وہ جو سامنے اس بلڈنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ عرشیہ کو باہر نکلتا دیکھ ماتھے پہ بڑھ ڈال گیا۔ باہر کیوں آئی ہوں؟ چلو اندر جا کے بیٹھو۔ وہ اس پہ تھوڑا غصہ ہوا۔ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، میں اس پلے گراؤنڈ میں جا چکی ہوں، اس کے راستے مجھے پتہ ہے۔ عرشیہ فوراً جوش میں بولی، لیکن مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میں ہینڈل کر لوں گا۔ میر ہاشم کا انداز اب بھی ویسا ہی روکھا تھا۔ پر میر ہاشم بھائی، آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اندر کتنے لوگ ہوں گے، اور چھوٹے معصوم بچے بھی۔ اگر آپ کے کسی عمل سے انہیں کچھ ہو گیا تو اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک ماتھے پہ بل ڈالے دیکھتا بولا، جس سے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آپ اب میری توہین کر رہے ہیں۔ عرشیہ کا موڈ تھوڑا بدلا۔ توہین واٹ؟ جاؤ جا کے گاڑی میں بیٹھو، دماغ خراب مت کرو۔ وہ اسے واپس گاڑی کی جانب بھیجتا خود اپنی ٹیم کے پاس آتا، ڈیٹیل لینے لگا۔ وہ بلڈنگ کی فرسٹ فلور پہ تھا، جہاں اس نے کافی زیادہ بچوں کو ایک جگہ ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ اسپیکر میر ہاشم کے ہاتھ میں دیا گیا۔ کالو جٹ، تمہیں پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی بجائے خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میر ہاشم کے بعد پہ وہ شخص اوپر جو ایک بچے کے سر پر گن لگا کے بیٹھا تھا، ذرا سا ترچھا ہو کے ونڈو سے نیچے دیکھا تو گھبرا کے واپس بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ وہ قانون سے بھاگا آدھی مجرم تھا، اور خود کو بچانے کے لیے اسے یہ جگہ ملی تھی، تو وہ اندر گھستا چلا گیا۔ میرے 3 گننے تک اگر تم نیچے نہ آئے تو مجبوراً مجھے کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ میر ہاشم کی آواز پہ وہ پھر سے گھبرایا تھا۔ ہاشم، ہاشم۔ اچانک سے ہما کی پکار پہ وہ پلٹا۔ وہ وہاں گاڑی میں عرشیہ نہیں ہے، وہ چلی گئی، ہما نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میر ہاشم کے لب پیچھے اسپیکر کو انسپیکٹر کو تھمائے وہ ضروری ہدایت دیتا بلڈنگ کے بیک سائڈ سے دیوار پہ چڑھا اور اندر چھلانگ لگائی۔ اب انسپیکٹر اس کالو جٹ کو نیچے آنے کے لیے بار بار وارننگ دے رہا تھا۔ ہاشم نظر بچاتا ہاتھ میں گن لیے بلڈنگ کی فرسٹ فلور تک جا رہا تھا۔ باقی کا سارا ایریا خالی کرا لیا گیا تھا، صرف وہی ایریا ایسا تھا جہاں 50 کے قریب بڑے اور بچے ارغمال تھے۔ یہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ تھی، لیکن اس وقت بالکل سنسان پڑی تھی۔ ہاشم بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔
ایک جگہ پہ رک گیا۔ اسے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے ہمیں جانے دو، ہمارے بچے معصوم ہیں، انہیں کچھ مت کہو، انکل مجھے چھوڑ دو، ایک چھوٹا سا بچہ روتے ہوئے بولا۔ ابھی چپ کرو تم، کالو جٹ نے اسے غصے سے چلاتے کہا کہ تبھی ایک دم عرشیہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ چوکنا ہوتا اپنی گن کا رخ اس لڑکی کی جانب کر گیا۔ عرشیہ نے فوراً ہاتھ اوپر کر لیے۔ پلیز گولی مت چلانا۔ تو کالو جٹ گنڈا اسے غصے سے دیکھتا ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ بول ورنہ سب کو مار ڈالوں گا۔ پلیز گنڈے بھائی، تم ان لوگوں کو اور معصوم بچوں کو کچھ مت کہو، انہیں جانے دو۔ وہ پولیس والا بہت ہی کوئی سنگ کے انسان ہے، وہ تمہیں پکڑ کر ہی دم لے گا، ذرا لحاظ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تمہیں واقعی یہاں سے جانا ہے تو مجھے یہ رغمال بنا لو، میں اس پولیس والے کی بیوی ہوں اور مجھے بچانے کے لیے وہ تمہیں یہاں سے جانے دے گا۔ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے وہ، مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، بس تم ان سب کو چھوڑ دو۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہاشم عرشیہ کی باتیں سنتا سخت پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ بکواس بند کرو، ان سب کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاؤ ورنہ یہیں سے گولی چلا دوں گا۔ کالو جٹ نے اسے دھمکایا۔ الو کسے بنا رہے ہو؟ تمہاری گن میں صرف ایک گولی ہے اور تم ہم سب میں سے کسی ایک کو ہی مار سکتے ہو، تو تمہیں مجھ پہ گن تاننی چاہیے جس سے تمہیں فائدہ بھی ہو، ان سب پہ نہیں۔ عرشیہ نے پیڑ سے اسے سمجھایا۔ اس کی پسٹل میں واقعی ایک گولی تھی، کیونکہ یہ بات میر ہاشم سے وہ سن چکی تھی، کیونکہ وہ پسٹل کسی حوالدار کی لی ہوئی بھاگا تھا، باقی کے فائر ہو کر آیا تھا۔ اب صرف ایک گولی بچی تھی۔ کالو جٹ الجھا تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں قبضے میں لینے کے بعد مجھے ایس پی جانے دے گا؟ کالو جٹ بھی اب سخت گھبراتا اس کی بات پہ ایگری ہوتا دکھائی دیا، جبکہ میر ہاشم الجھن کا شکار ہوا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی تھی۔ تم ان سب لوگوں کو جانے دو، بدلے میں خود تمہارے حوالے کرتی ہوں خود کو۔ اگر وہ تمہیں نہ جانے دے تو تم وہ ایک گولی مجھے مار دینا، سمپل۔ وہ کتنی آسانی سے خود کو مارنے کا کہہ رہی تھی۔ میر ہاشم کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے اس طرف آؤ، باقی سب لوگ وہاں سے سامنے اس طرف جاؤ۔ کالو جٹ فائنلی اس کی باتوں میں آ ہی گیا۔ وہ اس وقت اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اسے عرشیہ کی چال سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ ایک پولیس والے کو زخمی بھی کرایا تھا، ایسے میں پولیس والوں سے اس وقت اس کی جان نکلی ہوئی تھی، اسے بس یہاں سے کچھ بھی کر کے نکلنا تھا۔ سب لوگ عرشیہ کے پاس اس کا شکریہ ادا کرتے نکلے تو باہر کے ایریا میں دیوار کے پیچھے پولیس والے کو دیکھ اٹھ ٹھٹک گئے۔ ہاشم نے انہیں چپ چاپ وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود عرشیہ کی جانب دیکھنے لگا جہاں وہ اب اس کالو جٹ کے پاس پہنچی تھی۔ ہینڈز اپ! اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا میر ہاشم وارد ہوا۔ کالو جٹ نے گھبرا کے عرشیہ کو پلک جھپکتے اپنی پکڑ میں لیتے گن اس کی کن پٹی میں رکھی۔ عرشیہ کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ایس پی مجھے جانے دو ورنہ اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تم ہوگے، وہ پاگلوں کی طرح بولا۔ اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو گن نیچے کرو اور لڑکی کو چھوڑ دو۔ میر ہاشم نے اس کی کن پٹی کا نشانہ لیا، جبکہ عرشیہ نے ذرا سا گردن کا رخ پلٹتے ہوئے کالو جٹ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ ایس پی گن پھینک دو نہیں تو میں گولی چلا دوں گا، کالو جٹ نے دوبارہ سے دھمکی دی۔ اسی لمحے میر ہاشم کا جی چاہا سامنے کھڑی لڑکی کے بخیے دوڑ کے رکھ دے، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے یہاں آ کر بڑی بہادری کا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ کالو جٹ یہاں میر ہاشم سے کوئی گولی چلواتا کہ ایک دم عرشیہ نے ڈاج دیتے ہوئے کالو جٹ کو دھکا دیا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر ہاشم نے اس کی بازو پہ گولی چلائی، جس سے اس کے ہاتھ سے گن چھوٹی تھی، اور اسے فوراً اپنی حراست میں لے لیا اور بلوٹوتھ اپنی ٹیم سے رابطہ کرتے انہیں اندر آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ٹیم اندر پہنچ گئی۔ کالو جٹ کو انہوں نے حراست میں لے لیا۔ اسے پہلے ہاسپٹل لے کے جاؤ اور پھر اس کے سسرال۔ میر ہاشم نے سخت لہجے میں کہتے عرشیہ کی جانب رخ کیا، جو ایک طرف کھڑی مطمئن انداز میں میر ہاشم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی میر ہاشم نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ اس افتدا پر ایک دم بھکلا گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ بہت بڑی تیس مار خان ہو کہ خود کو اس گنڈے کے حوالے کر دیا تم نے؟ میر ہاشم کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ آپ مجھ پہ غصہ نہ کریں، میری وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، عرشیہ نے معصومیت سے کہتے ہوئے میر ہاشم کو مزید تیز تلا دیا۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ بگڑا ہے عرشیہ خان، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم یہاں آؤ؟ بلکہ تم گھر چلو، تمہارا گھر جا کے میں بندوبست کرتا ہوں۔ میر ہاشم نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ انسپکٹر فیصل سے ساری بات کر کے وہ عرشیہ کو لے کے گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں ہما بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حد ہو گئی عرشیہ، تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کیسے تم وہاں اندر چلے گئی؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کیا تم کوئی لڑکا ہو؟ ہما نے بھی اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔
پر عرشیہ خاموش ہی رہی۔ میر ہاشم نے اسے پھر سے ایک گھوری سے نوازتے گاڑی سٹارٹ کی، اور اب عرشیہ جانتی تھی کہ گھر جا کر اس کی ایک نئی کلاس لگنی تھی، لیکن وہ اس بات سے خوش تھی کہ اس نے ان سب لوگوں کی بچا لیا۔ بے شک کسی نے تعریف نہیں کی تھی، لیکن اس کا دل بہت خوش تھا، اور پھر اس کے لیے اسے تھوڑی سی ڈانٹ بھی کھانا پڑی جاتی تو خیر تھی۔ جیسے ہی میر ہاشم ہما اور عرشیہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا کہ ایک بھونچال آ گیا۔ اندر سے اچھا خاصا شور سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ شور کس طرح کا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی پھوپھو اندر موجود تھی، اور ان کے ہونے کا مطلب یہی تھا کہ میر ہاشم اس وقت ان کے سامنے نہیں جائے گا، کیونکہ میر ہاشم کی ان کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ بہت درجے بد زبان اور بد لحاظ عورت تھی۔ آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی عرشیہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ پہلی اور آخری دفعہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ میر ہاشم عرشیہ کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہما بھی نخوت سے رخ پھیر کر میر ہاشم کے پیچھے ہی چل دی۔ عرشیہ کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ آگے بڑھے یا اپنے کمرے کی طرف چلی جائے، کیونکہ پھوپھو سے اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ بھلے وہ اس کے ہونے والی ساس تھی، لیکن پھوپھو کا انداز، ان کا رویہ اور بات کرنے کا طریقہ اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اگر پھوپھو کے گھر وہ شادی کے لیے راضی ہو بھی جاتی تو اپنے تایا جان میر وہاب کے کہنے پر، کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں کہتی ہوں آپ لوگوں مجھے شادی کی تاریخ کیوں نہیں دیتے؟ کب تک عرشیہ پڑھتی رہے گی یونیورسٹی میں، جبکہ لڑکوں کے ساتھ پڑھنے سے کیا مل جانا؟ آخر کرنی تو اس نے گھرداری ہے نا، تو وہ سکھاؤ اور رخصتی دو۔ پھوپھو کی آواز اونچی اس کی سماعت سے ٹکرائی تو عرشیہ نے سختی سے اپنی موٹیاں بھینچ لی۔ وہ کون ہوتی تھی اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی، کہ عرشیہ کو آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ وہ اس کی مالک تو نہیں تھی۔ عرشیہ غصے سے سوچنے لگی، ارے آپا، میں نے انکار کب کیا؟ لیکن وہ بچی بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کو پڑھ لینے دیں، تو رخصتی ہو جائے گی نا۔ ابھی تو ایف اے کے دوسرے سال میں ہے، ایف اے کر لے، پھر اس کے بعد آپ جب چاہیں تاریخ لے جائیے گا۔ میر وہاب نے اپنی بہن کو پیار سے ہینڈل کیا۔ بالکل نہیں، اب میں بالکل بھی سنوں گی نہیں، مجھے آج کی آج تاریخ دو۔ میں اب زیادہ تر انتظار نہیں کر سکتی، میرا کاشف جو ہے نا وہ باہر جانے کے چکروں میں ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ وہاں جا کے وہاں کا ہو جائے۔ کم از کم شادی کی ہوگی تو آسرا تو ہوگا نا، واپس آ جائے گا۔ بہتر ہے کہ مجھے تاریخ دے دیں، اور اب مت اتنا منتیں کرواؤ۔ ایسی بھی کوئی حور پری نہیں ہے۔ اپنی زبان کی بے لگامی کی وجہ سے سبھی پھوپھو سے خائف رہتے تھے۔ میر وہاب ان کی بات پر اپنی موٹیاں سختی سے بھیج گئے، کیونکہ عرشیہ انہیں بھی اپنے بچے کی طرح بہت عزیز تھی۔ ان کا تو دل تھا کہ عرشیہ ان کی بہو بنے، حالانکہ وہ میر ہاشم سے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ وہی ان کی بہو بنے، اور ان کی خواہش پر ان کی بیوی کی خواہش فوقیت لے گئی، اور یہ ان کے بھائی کی خواہش تھی کہ ہما میر ہاشم کی بیوی بنے۔ اس لیے پھر میر ہاشم کی شادی 3 ماہ پہلے ہما کے ساتھ کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اگر اتنا اصرار کر رہی ہیں تو اگلے ماہ کی تاریخ رکھ لیتے ہیں شادی کی، کہتے ہوئے اپنی بیوی فرزانہ کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے آپا، جو کہہ رہی ہیں وہ بڑی ہیں ہم سے، سمجھدار بھی ہیں، تو کر دیں ان کی خواہش پوری، جو بعد میں بھی کرنی ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرزانہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا، اور باہمی رضامندی سے ٹھیک 15 دن بعد کی تاریخ طے کر دی گئی۔ عرشیہ اپنے کمرے میں آتی دروازہ لاک کرتی بستر پہ آ بیٹھی، بالکل چپ تھی۔ اس کا جی چاہا وہ دہاڑے مار مار کے روئے، لیکن شاید اسے یہ حق بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں وہی ایک لوفر انسان تھا، پھر بھی وہ اللہ سے معاوضے کی دعا کرتی رہی کہ کیسے وہ کاشف کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے۔ وہ آج بہت دکھی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ آج اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا وہ اس طرح اس کو ایک لوفر کے حوالے کرتے؟ کبھی نہیں۔ تایا جان اور تائی جان کی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو کیا وہ دے دیتے کاشف کو؟ کبھی نہیں۔ پھر میں ہی کیوں؟ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی، اب آنسو کی لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن دوسری طرف کاشف کو ابھی بھی یہی دڑکا لگا ہوا تھا کہ عرشیہ عین شادی کے ٹائم انکار کر دے گی، تو اس لیے کچھ ایسا پلان کیا جائے کہ وہ چاہ کر بھی اس شادی سے انکار نہ کر سکے۔ اسی لیے اس نے عرشیہ کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا۔ آج عرشیہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ یونیورسٹی سے اس نے جلدی گھر آنے کا سوچا۔ عرشیہ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو 2 کلاسز رہتی ہے۔ عرشیہ کی دوست فائزہ نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ فائزہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں، مزید کلاس نہیں لے سکتی۔ عرشیہ کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ وہاں سے ٹالتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔
وہاں سے ٹالتے ہوئے وہ گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یونیورسٹی اوین کی تھرو گھر آتی جاتی تھی، لیکن آج جلدی نکل آئی تھی۔ اسے اسٹاپ تک پیدل جانا تھا۔ یوں ہی اپنی سوچوں میں گم وہ بس اسٹاپ تک ہی جا رہی تھی کہ اچانک سے اسے ایک گاڑی نے اس کا راستہ روکا اور سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن گاڑی سے نکلتے ہوئے ایک نقاب پوش نے اسے گن پوائنٹ پر گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے لے گیا۔ شام ہو گئی، لیکن گھر میں کسی کو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ عرشی ابھی تک یونیورسٹی سے گھر ہی نہیں آئی اور نہ کسی نے اس پر دھیان بھی دیا۔ اور سب کے لیے گھر میں رکھا ہوا ایک شو پیس تھا جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج عرشیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیریت ہے؟ آج کمرے سے نہیں باہر نکلی ہماری بیٹی۔ شام کے ٹائم میر وہاب کو عرشیہ کی کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے فرزانہ بیگم سے پوچھا، پتہ نہیں آج یونیورسٹی سے آتے کمرے میں چلی گئی؟ تنک کے کہا، کھانے کے وقت بھی نہیں۔ فرزانہ بیگم نے موبائل پر مصروفیت بھرے انداز میں کہا، آپ ملازمہ کو بھیج کر عرشیہ کو بلوائیں، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ میر وہاب نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ فرزانہ بیگم نے ملازمہ کو عرشیہ کو بلانے کے لیے بھیجا تو تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گئی۔ صاحب جی، عرشیہ بی بی تو اندر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اندر ہی ہوگی، جا کر ٹھیک سے دیکھو۔ فرزانہ بیگم نے غصے سے ملازمہ کو ڈپٹ دیا۔ نہیں بی بی جی، میں نے سارا چیک کیا ہے، وہاں عرشیہ بی بی نہیں ہے۔ ملازمہ کی بات پہ ایک پل کو فرزانہ کا رنگ لٹھے کے معنی سفید پڑ گیا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تھی؟ میر وہاب نے فرزانہ کی جانب دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ آئی ہوگی؟ ملازمہ کی جانب دیکھتے فرزانہ بیگم گڑبڑا گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے فرزانہ، کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ یونیورسٹی سے واپس آئی ہے کہ نہیں۔ اگر عرشیہ کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو شاید آپ اس بات کا دھیان رکھتی۔ میر وہاب غصے سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اب اسے میرا کیا قصور ہے کہ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس نہیں آئی؟ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو دیکھیں، اسے کچھ کہیں، میرے ساتھ فضول میں غصہ کرنے لگے۔ اوہو، میر وہاب نے ہاشم کے آتے ہی پوری حویلی میں چیک کروا لیا، لیکن عرشیہ کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ باپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں، پولیس اسٹیشن چلتا ہوں، وہاں پہ بات کرتا ہوں اور پھر اپنی ٹیم لے کر ڈھونڈتا ہوں اسے۔ آپ دھیان رکھیے گا، کسی کڈنیپر کا فون آئے تو اگر تھوڑی دیر پہلے پتہ کرتے تو میں دیکھتا ہوں، یونیورسٹی جا کے پتہ کرتا ہوں، فکر نہ کریں۔ میر ہاشم نے اپنے باپ کو دلاسا دیتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ابھی ہی گھر آیا تھا اور ساتھ ہی عرشیہ کی گمشدگی کے بارے میں اسے پتہ چلا تو انہیں قدموں میں وہ باہر نکلا۔ میر ہاشم، تم نے پورے گھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اچانک سے ہما اس کے راستے میں آتی اس کے راہ کی رکاوٹ بنی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اب کی بار ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنے پولیس اسٹیشن میں اطلاع دے دو کہ ایک لڑکی غائب ہے۔ غائب کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ ہما، اپنی زبان کو لگام دو، عرشیہ ایسی نہیں ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب وہ واپس آئے گی اپنا منہ کالا کر کے۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ میر ہاشم کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے کسی لڑکی کے بارے میں اتنی گری ہوئی بات کر سکتی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے، اگر تم گئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ کیا بچپنا ہے ہما، ہر چھوٹی بات پر تم یہی بولتی ہو، میرا جانا ضروری ہے، جاؤ اندر۔ نہیں میر ہاشم، اگر تم خود گئے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تمہارے لیے صرف تمہاری نوکری امپورٹنٹ ہے، تمہارے گھر والے۔ میں کہیں نہیں ہوں، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، چلو کمرے میں۔ ہما نے اس کی کلائی تھامی، لیکن میر ہاشم نے قدم آگے نہ بڑھائے۔ ہما نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میر ہاشم نے اس کی کلائی کو اپنے بازو سے پرے کر دیا۔ میرا فرض پہلے ہے، سب بعد میں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے گھر کی دہلیز پار گیا، جبکہ ہما کے دماغ میں بات پوری طرح کھپ گئی اور اس نے ایک بار پھر سے خان ولا کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی جہاں ایک مکمل سناٹا تھا، جس سے کوئی فوت ہو گیا ہو۔ عرشیہ کے بکھرے بال، بکھری حالت دیکھتے ہوئے سب سے پہلے فرزانہ نے اسے وہیں روک دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ فرزانہ بیگم کے الفاظ نے عرشیہ کو عرش سے لا فرش پہ پٹکا۔ تائی امی میں اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ ان کو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنی دیر میں وہاں سب اکٹھا ہو گئے سوائے میر ہاشم کے، جو ابھی بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اسے ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، اور ہما بھی کمرے سے نکلتے ہوئے باہر آئی اور غصے بھری نظروں سے عرشیہ کو دیکھا۔ وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، لیکن فرزانہ بیگم نے اسے روک لیا تھا۔ میر وہاب نے عرشیہ کے قریب آتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عرشیہ، کہاں تھی تم رات بھر؟ تیا جان، مجھے کڈنیپ کر لیا تھا۔ اچھا، تمہیں کڈنیپ کر لیا تھا اور پھر خود ہی تمہیں چھوڑ دیا اس نے؟ کسی بیوقوف بنا رہی ہو؟ فرزانہ بیگم نے اسے غصے سے کہا۔ عرشیہ بری طرح رو دی۔ اچانک سے پھپھو کی آمد پہ سبھی نے گھبرا کے انہیں دیکھا۔
ان کے ساتھ کاشف بھی تھا۔ میرا یقین کرے تایا جان، وہ مجھے کڈنیپ کر کے عرشیہ نے اپنی صفائی دینی چاہیے، لیکن وہاں موجود کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کے چہرے پہ بے یقینی سی تھی۔ عرشیہ جیسے مرنے کے قریب ہو گئی۔ میری منگیتر ہو کے مجھ سے شادی ہونے والی ہے اور تم کسی اور کے ساتھ راز گزار کے آئی ہو۔ اچانک سے کاشف نے اس کے بالوں سے جھگڑا تو سبھی نے اس کو اتنے جارحانہ انداز میں دیکھتے پریشان ہوئے، لیکن کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ بول، کس کے ساتھ رات بھر اس بالوں سے پکڑے صحن میں دھکا دیا کہ وہ بری طرح منہ کے بل زمین پہ جا گری۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ عرشیہ، تایا جان تڑپ اٹھے، آگے بڑھنے لگے کہ فرزانہ نے روک دیا۔ وہ رات بھر گھر سے باہر رہی ہے میر صاحب، مت ہمدردی کریں ورنہ پچھتائیں گے۔ پوچھنے دے کاشف کو، اس کا ہونے والا شوہر حق رکھتا ہے اس پہ۔ آج موقع برابر آ گیا تھا کہ کاشف اس کے تھپڑ کا بدلہ لیتا جو اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے مارا تھا۔ آج کاشف اس کے گھر والوں کے سامنے اسے مار رہا تھا۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھی کہ دیکھنے والے کو اس پہ ترس آ جائے، لیکن نہیں آیا تھا تو اپنوں کو نہیں آیا۔ بتاؤ کہاں تھی تم رات بھر؟ کاشف نے اس پہ ہاتھ اٹھایا کہ اسی لمحے میر ہاشم نے وہ ہاتھ وہیں روک لیا۔ اس کے اچانک وہاں پہنچ جانے پہ کاشف سخت بدمزہ ہوا۔ یہی تو وقت ہے اسے تھپڑ کا بدلہ لینے کا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی عرشیہ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میر ہاشم نے اس کی کلائی مضبوطی سے جکڑ کے پیچھے کی جانب مروڑ کے کاشف کی چیخیں بلند ہوئی۔ پھپھو تڑپ کے آگے بڑھی۔ ہاشم کیا کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کا بازو چھوڑو۔ پھپھو نے بیچ میں آتے ہاشم کو پیچھے ہٹانا چاہا۔ ہاشم ان کے احترام میں کاشف کے بازو کو چھوڑ گیا۔ ہائے میرا بچہ، کیا حال کر دیا میرے بچے کا؟ ارے کچھ کہنا ہے تو اس بچلن سے، بس بہت ہو گیا۔ جب اتنا بے اعتبار تھا تو شادی کیوں کر رہے تھے آپ؟ میر ہاشم کی اونچی آواز پہ سبھی نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہی ہاشم، فرزانہ بیگم نے بیٹے کی طرف آتے اسے بتانا چاہا تو وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں کو پرمٹ مل گیا ہے کہ آپ اس کو مارے؟ عرشیہ اپنی ناک سے بہتا خون آستین سے صاف کرتی ان سب کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ برخوردار رات بھر وہ گھر سے باہر رہی۔ کیا میرا بیٹا پوچھنے کا حق نہیں رکھتا؟ اس سے پہلے کہ پھپھو مزید زہر نچاور کرتی، نہیں کوئی حق نہیں ہے آپ کا، بلکہ کسی کو بھی حق نہیں اس کو مار پیٹ کرے۔ کچھ پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ اور بابا آپ کیوں بت بن کے کھڑے رہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ عرشیہ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی، پھر کیوں آپ نے تشدد ہوتے دیکھا؟ بہت دکھ ہو رہا ہے آج مجھے۔ میر ہاشم کی بات پہ تایا جان کا سر جھک گیا۔ ارے رہنے دو، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ لڑکی رات بھر گھر سے باہر رہی، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ میرا بیٹا تو نہیں کرنے والا۔ پھپھو نے قطعی انداز میں کہا۔ ارے پھپھو فکر کیوں کرتی ہیں؟ یہ ہے نا، یہ کر لیں گے، اس شریف زادی سے نکاح۔ ہما نے منہ بناتے کہا۔ سب نے اسے بہت ہی ترحم نظر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ فرزانہ بیگم کا جی چاہا ماتھا پیٹ لے، جو بات ذہن میں بھی نہیں لانی تھی وہ بھی بول دی۔ اب میر ہاشم کو ایک نئی بات مل گئی، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے۔ نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے، اب اس گناہ کی پوٹلی کو رکھو اپنے پاس۔ کاشف میر ہاشم کی بات کاٹتے بیچ میں بول پڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب جب کاشف ہی راضی نہیں تو پھر اس رشتے کو ختم ہی سمجھیں آپ بھی۔ اسی وقت پھپھو نے بھی صفاقیت کی حد کر دی اور اپنی کہتے ان کے سنا بنا باہر نکل گئی۔ عرشیہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بابا، عرشیہ کو اندر جانے دے پلیز، یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ فرزانہ بیگم کی بات پہ عرشیہ نے بھیگی نظروں سے نہ دیکھا۔ ایسا مت کرے مما، وہ کہاں جائے گی؟ ایک میر ہاشم تھا جو اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا، باقی سب نے تو منہ پھیر لیے۔ جہاں رات بھر تھی وہیں چلی جائے، یہ تایا جان کے الفاظ تھے جس نے عرشیہ کو روح تک کو زخمی کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کے لیے میں ایک ناپاک وجود ہوں تو میں یہاں سے چلی، میں بات کر رہا ہوں نا۔ میر ہاشم نے غصے سے اس کی بات کاٹی تو وہ لرز کے پیچھے ہٹی۔ اس کی گھوری پہ عرشیہ کی پلکیں جھک گئی۔ بابا، یہ گھر عرشیہ کا بھی ہے، یہ اس گھر کی فرد ہے اور کل کیا حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس سے بیان لے لوں گا، اور قانون کا محافظ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ سب کی جان و مال کی حفاظت کروں، اس لیے عرشیہ یہیں رہے گی۔ میر ہاشم کی باتوں پہ میر وہاب نے ایک سخت گھوری سے عرشیہ کو نوازا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ تماشا اب ختم کرو میر ہاشم، فرزانہ بیگم نے کہتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ سبھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے، کسی نے بھی عرشیہ کو تکلیف کا احساس نہ کیا۔ اب وہاں عرشیہ، ہما اور میر ہاشم رہ گئے تھے۔ آپ بھی آ جائے اب روم میں، یا نکاح کے بعد آئیں گے؟ ہما کے طنز میں میر ہاشم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، سرد لہجے میں کہتے وہ ہما کو پاؤں پٹکتے اندر جانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کے جاتے ہی میر ہاشم غصے سے عرشیہ کی جانب بڑھتا اس کی کلائی دبوچے اس لیے اس کے روم کی جانب بڑھا۔ اندر لے جاتے بستر پہ پڑھا
کہاں تھی رات بھر بولو؟ پاگلوں کی طرح تمہیں کل سے پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی اندازہ ہے تمہیں کتنا پریشان کیا ہے تم نے ہمیں؟ اس کے لہجے میں فکر تھی، پریشانی تھی، غصہ تھا، کہیں بھی نفرت حقارت نہ تھی۔ اس لیے عرشیا نے اسے سارا سچ بتا دیا، جسے سنتے میر ہاشم کے ماتھے پر ان گنت پل پڑے۔ یقین مانے ہاشم بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ فرسٹ ایڈ باکس کہاں پہ ہے؟ میر ہاشم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھا تو عرشیا کو دکھ ہوا۔ دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اسے تھما دیا۔ میر ہاشم نے اس کے ناک کے زخم کو صاف کرتے اس کی کلائیوں پہ لگے زخم کو صاف کیا۔ جو تم کہہ رہی ہو اس پہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے عرشیا۔ ایک وہ کڈنیپ کرے، پھر ساری رات ایک کمرے میں قید رکھے اور صبح ہوتے ہی چھوڑ دے۔ یقین تھوڑا سا مشکل ہے۔ میر ہاشم بھی اپنی کہتا جا چکا تھا اور عرشیا اپنے کردار کی اس بدنامی کو لیے رو دی۔ شادی کی تاریخ جو طے کی گئی تھی وہ دن آیا۔ گھر میں بے انتہا خوشی تھی، کوئی بھی عرشیا سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ سبھی کے لیے وہ ایک صرف گھر میں رکھا فالتو سا سامان تھا، جس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ 2 وقت کا کھانا ملازموں سے دے جاتی۔ فرزانہ بیگم نے اسے سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کے کھانے سے منع کر دیا۔ سبھی طرف خاموشی کا راج تھا۔ عرشیا نے اسے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا کہ ایک دن اچانک ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ فرزانہ بیگم نے رشتے کی ایک مرد اور عورت کو بلوایا اور اچانک ہی عرشیا کا نکاح فکس کر دیا۔ میر وہاب کو بھی انہوں نے چپ کرا دیا۔ البتہ میر ہاشم 2 دن سے گھر نہیں تھا اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے فرزانہ نے یہ فیصلہ ہما کے ساتھ مل کر کیا۔ رباب اور کامران ہما کے ماموں کزن تھے۔ کامران کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی۔ رباب اپنے بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ ہما نے فرزانہ سے بات کی تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی، لیکن میر وہاب راضی نہ ہوئے۔ انہیں یہ رشتہ بے جوڑ رکھ رہا تھا۔ کامران 50 سے اوپر کا ایجڈ بندہ تھا، جبکہ عرشیا بامشکل 18 سال کی۔ لیکن فرزانہ بیگم کو بس اسے جلد از جلد گھر سے نکالنا تھا۔ ابھی نکاح خواہ کا بندوبست نہیں ہوا۔ عرشیا کو جب پتہ چلا تو وہ روتے ہوئے باہر نکلی۔ جہاں وہ اندر آتے میر ہاشم سے ٹکرا گئی۔ میر ہاشم اسے روتا دیکھ پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، پلیز تائی جان کو منع کر دیں، مجھے نہیں کرنا پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ میر ہاشم نے نا سمجھی سے اندر جاتے باپ کو دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلاتے اس بات کی تصدیق کی۔ فرزانہ بیگم اور ہما اس اچانک گھر دیکھ بھوکلا گئی تھی اور اس کامران کو دیکھ کے تو میر ہاشم کا دماغ جھنجھنا اٹھا اور اس ایک پل میں میر ہاشم نے سب کے سامنے عرشیا سے نکاح کرنے کا اعلان کر دیا اور وہ سبھی پہ بم پھوڑ چکا تھا۔ ہما تو پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ اس نے گھر کو میدان جنگ بنا دیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میر ہاشم؟ تم شادی شدہ ہو اور اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہو تم؟ فرزانہ بیگم نے غصے سے کہا۔ میں فیصلہ لے چکا ہوں، میں عرشیا سے نکاح کروں گا۔ میر ہاشم کی بات پہ ہما ہتے سے ہی اکڑ گئی۔ میر، ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، تم مجھے یوں رسوا نہیں کرو گے۔ ہما نے میر ہاشم کا گریبان پکڑا۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرو ورنہ دماغ میرا بھی گھوم سکتا ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہما سے سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اگر تم نے عرشیا سے نکاح کیا تو مجھے چھوڑنا ہوگا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ بھی 2 بدو ہوئی۔ گھر بھر میں ایک تلخی کا ماحول بن گیا۔ مجھے آپ سے نہیں کرنا نکاح۔ عرشیا کی آواز پہ سب چونکے۔ آپ کیوں سب کر رہے ہیں؟ تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ میر ہاشم نے غصے سے اسے بھی ڈپٹ دیا۔ میں نے نہیں کرنا آپ سے نکاح، وہ منمنائی۔ تم کرو گی سمجھی؟ میر ہاشم اس کے پاس زیادہ دھیمے لہجے میں دہاڑا اور اس کا خاموشی سے جھکا سر دیکھتا واپس باپ کے پاس آتا۔ نکاح کا بندوبست آپ کریں گے یا میں خود کروں؟ اس کے فیصلے کن انداز میں کہنے پہ میر وہاب نے ایک نظر روتی ہوئی عرشیا کو دیکھا، جس کے پچھلے 1 ہفتے سے آنسو ہی نہیں خشک ہو رہے تھے اور آج اس کی تائی اس پہ اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ توڑ رہی تھی۔ انہیں تو قیامت کے دن اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہی کر رہی تھی۔ انہیں ان کے ضمیر کے آگے ہی سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میر وہاب نے فرزانہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے اگلے ہی پل فون پہ مولوی کا بندوبست کر دیا تو فرزانہ بیگم کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ ہما ان کی بھتیجی تھی اور اب اگر اس پہ سوتن آ جاتی تو ان کے بھائی کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ دوسری طرف ہما نے کمرے میں جاتے سب کچھ تہس نہس کر دیا، جبکہ میر ہاشم کسی کو بتا بھی نہیں رہا تھا کہ وہ یہ نکاح کیوں کرنا چاہ رہا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ وہ بس جلد از جلد عرشیا کو نکاح میں لینا چاہتا تھا۔ کوئی بھی اس سے بات کرتا، میر ہاشم کسی کو کوئی جواب نہ دیتا اور تھوڑی دیر میں نکاح کا بندوبست ہو گیا، لیکن عرشیا اس نکاح سے انکار کر دیا۔
میر ہاشم اس کے کمرے میں غصے سے داخل ہونے لگا کہ میر وہاب نے روک دیا اور خود عرشیہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلے گئے اور پھر اسے منا کے ہی باہر نکلے۔ ہما نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ عرشیہ کو مار ڈالے۔ عرشیہ علی بنت میر علی خان آپ کا نکاح میر ہاشم ولد میر وہاب کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عرشیہ نے روتے ہوئے نکاح قبول کیا۔ کہاں وہ میر ہاشم کو بھائی کہتی تھی اور کہاں اب وہ اس کا شوہر بن رہا تھا۔ نکاح میں گھر بھر مرد حضرات بھی شامل تھے۔ فرزانہ اور ہما نے بائیکاٹ کر دیا۔ فرزانہ ہما کے پاس اندر کمرے میں آئی۔ انہیں اپنی بھتیجی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی میر وہاب نے بیٹے کو مبارکباد دی جو گہرا سانس بھرتے باپ کے گلے لگ گئے۔ بیٹا ہوں تو تم جیسا ہو، فخر سے بولے، جبکہ میر ہاشم تھوڑا سا مسکرا بھی نہ سکا۔ اب میرا نہیں خیال کسی کو کوئی اعتراض ہوگا عرشیہ کے یہاں رہنے پہ۔ میر ہاشم نکاح کے بعد اپنے الفاظ سب کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ ہما بس سامان کے ہمراہ باہر آئی تو فرزانہ بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں پھپھا، آج نہیں۔ آج میر ہاشم نے سب ختم کر دیا۔ مجھے 1 منٹ میں اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی۔ ڈرائیور سے کہیں مجھے گھر چھوڑ آئے، وہ قطعی انداز میں بولی۔ ڈرائیور کیوں، میں خود چھوڑ آتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ میر ہاشم اس کی کلائی تھا، میں اس کا سامان اٹھائی گیٹ کے جانب بڑھا۔ میر رک جاؤ، بیوی ہے تمہاری، خیال کر لو، فرزانہ بیگم نے میر ہاشم کو پکارتے کہا۔ لیکن میر ہاشم آج کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ آج ہما کو لیے واقعی اس کے ماں باپ کے گھر لے آیا۔ دروازے پہ گاڑی روکے وہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ تم بہت پچھتاؤ گے ہاشم، ہما دکھ سے بولی، اور جو تم نے کیا اس پہ تمہیں پچھتاوے کا موقع بھی نہیں دوں گا ہما۔ تم نے میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، یہ جانتے ہوئے آج تک میں نے کبھی تم سے کوئی حق نہیں لیا، تمہارے ساتھ ہمیشہ اچھے دوست کی طرح رہا، اور تم نے آج ثابت کر دیا کہ میری دوستی اور نرمی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اب بس تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ ہاں، تم نے اب یہی کہنا ہے کیونکہ اب کم سن لڑکی جو تمہاری بیوی بن گئی ہے، اب تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا۔ تم نے مجھے پہلے بھی کہہ دیا تھا ہما کہ تم جانتی ہو میرے لیے تم کب کس وقت خود کو کتنا تیار کیا ہے۔ کب تم نے مجھ سے کہا کہ میں اہمیت رکھتا ہوں تمہارے لیے، بتاؤ مجھے۔ ایک دن بھی تم نے مجھے میرا حق دینے کا سوچا؟ میر ہاشم اسے بھگو بھگو کے مار رہا تھا۔ ہما کا سر جھک گیا۔ ہاں میری غلطی ہے، لیکن کیا اس کی اتنی بڑی سزا دو گی کہ دوسری شادی کر لی، میری جگہ کسی اور کو دے دی؟ ہاں دے دی، کیونکہ تم نے اس کی جگہ چھینی ہے ہما، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ تم نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے۔ مزید میں نہ ہی کچھ بولوں تو اچھا ہے، تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اب وہ مسکینی صورت بنا کے بولی۔ ایک پل کو ہاشم کا دل پسیج گیا۔ ارادہ نہیں ہے، لیکن اب مزید میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا جو تم نے کیا۔ اس کے بعد شکر کرو تمہیں میں نے قانون کے حوالے نہیں کیا۔ ماں باپ کے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں اب اپنی سازشوں سے باز آ جاؤ گی اور مزید کوئی میس کریٹ نہیں کرو گی۔ میر ہاشم اسے سمجھاتا اب اس کی گاڑی سے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ گاڑی سے سامان نکال کر باہر رکھا اور فون پہ اپنے ماموں کو کال کی۔ وہ انہیں اتنی رات گئے یہاں دیکھ حیران رہ گئے۔ ہاشم سب خیریت ہے نا؟ آج تک وہ اکیلی ہی ناراض ہو کے آتی رہی اور ہاشم اسے لینے آ جاتا تھا، پر آج ہاشم خود اسے چھوڑنے آیا تھا، مطلب معاملہ زیادہ خراب تھا۔ آپ کی بیٹی کو چھوڑنے آیا ہوں، ایک کرمنل کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ہاشم کی بات پہ صدیقی صاحب کا دل لرز اٹھا۔ ہاشم، کوئی غلطی ہو گئی ہے ہما سے تو معاف۔ اب تک معاف ہی کرتا آیا ہوں ماموں، اور آپ جانتے ہیں، لیکن آج بات معافی کے لائق نہیں، وہ قطعی انداز میں بولتے انہیں چپ کروا گیا۔ ہما کا سر جھکا ہوا تھا، مطلب وہ بھی جانتی تھی کہ اس نے کیا کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی بات کے لیے مزید مجبور نہیں کریں گے، جب کہیں گے، جس وقت کہیں گے، میں طلاق کے پیپرز پہ سائن کر دوں گا۔ ہاشم نے آخری وار پہ سخت کیا اور واپس پلٹ گیا۔ ہاشم پلیز معاف کر دو، وہ روئی۔ ہاشم نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ میری زندگی میں تم سب سے پہلے ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہاشم کے ساتھ میں ازدواجی تعلق بنا چکی ہوتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری وفا پہ شک مت کرو، میری جان میں صرف تمہاری ہوں، اور ان لمحوں میں ہاشم 100 موت مرا تھا جب وہ کسی اور کے باہوں میں تھی۔ تکلیف کا وہ لمحہ ہاشم نے کس طرح سہن کیا وہ وہی جانتا تھا، یا اس کا اللہ۔ میری طرف سے طلاق کے پیپرز مل جائیں گے، ہاشم کہتے وہاں مزید نہ رک سکا۔ یہ اس کی شرافت تھی کہ وہ اپنی بیوی کی بے وفائی اور کسی ناجائز تعلق کو خاموشی سے سہن کر گیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید جان لے لیتا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہما کے ساتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ آیا۔
وہ جیسے ہی خان ولا میں داخل ہوا گمبھیر خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ آیا بھی کافی لیٹ تھا۔ میر وہاب باہر لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آنے پہ چونکے۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو بابا؟ سوچ رہا تھا بیٹا، اپنا احتساب کر رہا تھا کہ ہم نے اس بچی کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، جانے انجانے میں اسے تکلیف پہنچائی، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی، ہم نے خود اس پہ انگلیاں اٹھائی، کتنا کچھ غلط کیا ہم نے اس کے ساتھ۔ اس کے دل سے تو آہ ہی نکلی ہوگی ہمارے لیے۔ وہ افسردہ اور نم لہجے میں بولے، جانتا ہوں بابا، اور ان سب باتوں کا ازالہ ہی کیا ہے اس سے نکاح کر کے۔ میر ہاشم ان کے پاس بیٹھا، ان کا ہاتھ تھام گیا۔ کاش یہ سب یوں نہ ہوتا، کاش سب کچھ ہنسی خوشی سے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میر وہاب کی دیرینہ خواہش تھی، ایسی پوری ہوگی انہیں اندازہ نہ تھا۔ بابا، ہر ایک کام کا وقت مقرر ہے، جو جس وقت ہونا ہوتا ہے ہو کے رہتا ہے۔ آپ زیادہ فکر نہ کریں اور اپنے کمرے میں آ جائیں، آرام کریں۔ بیٹا عرشیہ تھوڑی اپسٹ ہو گئی، پیار سے ہینڈل۔ ہما مزید کوئی تکلیف نہ ہو، ورنہ ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کی کچھ نہیں بچے گا۔ اٹھتے اسے تنبیہ ہما نہ بھولے، جبکہ اب ہاشم کے تو ذہن سے نکل گیا تھا۔ وہ اگلا پڑاؤ ابھی رہتا تھا، اور ورشیہ کو سمجھانا انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ کوئی بات جلدی نہ سمجھتی تھی نہ سنتی تھی۔ ہاشم سوچتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ جو کچھ ہما بکھیر کی گئی تھی وہ سب سمیٹا ہوا تھا۔ البتہ کمرے سے پرفیومز کی بوتل ٹوٹنے سے اچھی خاصی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پر کمرے میں عرشیہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے پورا کمرہ چیک کیا، لیکن وہ یہاں نہ تھی۔ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ سوچتا عرشیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ پورے حق سے بنا اجازت کے اندر داخل ہوا۔ عرشیہ بستر پر کمفرٹر لیے سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، ہاشم سمجھ نہ سکا۔ لیکن اس کا یوں پہلے دن ہی کمرے میں آنا میر ہاشم کو سخت چبھا تھا۔ یہی ڈھیل اس نے ہما کو دی تھی، لیکن اب وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنا حق بھی لینا چاہتا تھا، اور سامنے اپنی نئی نویلی دلہن کو اس کا حق دینا بھی چاہتا تھا۔ آگے بڑھ کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھی۔ میر ہاشم نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ جو ایک پل پہلے نیند کی وادیوں میں کھوئی تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی ڈر کے آنکھیں کھول گئیں۔ خود کو میر ہاشم کی باہوں میں پایا تو دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ چھوڑے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ چلائی، کسمسا کے خود کو ہاشم کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ کمرے میں لاتے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا اسے بستر پر لٹاتا پیچھے ہٹا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ فوراً سے پیچھے ہوتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی بولی، اگر یہی میں پوچھوں کہ کیا بدتمیزی ہے تو؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ نکاح کیا ہے نا ہمارے ساتھ، پھر تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی کب ہوئی؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، کیوں انویٹیشن دیتا تو آتی؟ میرا ہاشم اپنے جیکٹ اتارتا اس کی طرف رکھتا اور عرشیہ کو ڈرا گیا تھا۔ مجھے اپنے روم میں جانا ہے، وہ منمناتے ہوئے اٹھی۔ بالکل نہیں، اب سے تم یہیں رہو گی ہمیشہ کے لیے، میرے کمرے میں، میرے پاس، بہت پاس۔ وہ گھٹنے بستر پہ رکھتے اس کے قریب ہوا تو اس سے رکھ کے پیچھے ہٹی۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ کی ایک پہلی بیوی ہے جس کا حق پہلا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ماں باپ ہیں اس کی فکر کرنے کے لیے، تم بس اب میری فکر کرو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اپنے چہرے کے قریب کرتے اس کی گہری سانس چھوڑتا خود کے اندر سے راضی کر رہا تھا کہ وہ اس کی ہے اور اس پہ اس کا حق ہے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ وہ لرزتے ہوئے پھر سے منمنائی، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے زبردستی کرنے کا موقع نہیں دو گی۔ میر ہاشم پیار سے کہتا مسکراتے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ آپ ہاشم کیا کر رہی ہو؟ ابھی نکاح ہوا ہے، تم نے توڑوانا ہے کیا؟ ہاں تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ایک تو اچانک نکاح کر لیا، مجھے اپنے کمرے میں لے آئے، اور اب یہ سب۔ وہ رو دی، اور یہی ہاشم کی بس ہوئی۔ وہ دل کا بہت نرم تھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، کھجا کہ کسی کو اس کی طرف سے تکلیف ہو۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عرشیہ، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بھی کسی معاملے میں زور زبردستی نہیں کی، یہاں تک کہ ہما سے کبھی اپنا حق۔ وہ بولتے بولتے چپ کر گیا۔ اور اس کی پہلی بیوی تھی، بے شک وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن پردہ اس کا کبھی چاک نہیں کر سکتا تھا۔ یہی تو ایک اچھا انسان ہونے کی نشانی تھی۔ تمہیں وقت چاہیے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، تمہیں بھی وقت دوں گا، بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی۔ اس کا ہاتھ تھامے بولا، آپ جانتے ہیں میں ایک پوری رات گھر سے باہر، ہاں جانتا ہوں سب، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم پاک دامن ہو۔ اس کا ہاتھ تھامے بہت جذب کے عالم میں بولا۔ عرشیہ کی آنکھوں میں حیرت تھی۔
ہو سکے تو ہما کو معاف کر دینا۔ عرشیہ، وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، شاید اسی لیے کیا۔ میر، عرشیہ کا دل کانپا تھا۔ اس نے تمہیں کاشف کے ساتھ مل کے کڈنیپ کروایا؟ عرشیہ کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا جو ہما بھابھی نے مجھے میری وجہ سے؟ میں نے اس کے سامنے ایک دن غصے میں اظہار کیا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور سب میں نے فرسٹریشن میں کہا اس کے زج کرنے پہ، اور بس وہ بات اس کے دماغ میں کھپ سی گئی۔ بعد میں سمجھایا بھی اسے، لیکن اسے ہی لگتا رہا کہ ہمارے بیچ وہ نہیں سمجھ سکی کچھ بھی۔ غصہ اور ضد میں اس نے کاشف کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور تمہارا یوز کیا تاکہ تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے۔ پر میری تو شادی ہو رہی تھی نا کاشف سے، تو میں چلی جاتی، پھر کیا مسئلہ تھا انہیں؟ اٹھتے ہاشم کے سامنے آتی وہ سوال کر گئی جس کا جواب ہاشم نہیں دینا چاہتا تھا۔ اولا پیچھے کھڑا زمین کو گھوڑنے لگا۔ جو ہوا سب بھول جاؤ عرشیہ، اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کی کوشش کرو۔ جتنا وقت لینا ہے لے لو، ساری زندگی دینے کو تیار ہو، لیکن کبھی مجھے چیٹ مت کرنا۔ وہ بار بار ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ عرشیہ کو کچھ اندازہ ہو گیا۔ آپ اپنی بیوی کی گناہ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میر ہاشم۔ وہ ہاشم کے کچھ نہ کہنے پہ بھی سب سمجھ گئی تھی۔ میں کڈنیپ ہوئی اور کاشف تھا کڈنیپر۔ اس نے مجھے چھوا تک نہیں اور پھر مجھے چھوڑ دیا، مطلب اسے اجازت نہیں تھی ہما کی، کیونکہ ہما خود کاشف کی۔ اب مزید کچھ مت کہنا عرشیہ، بات کو یہیں ختم کر دو۔ وہ گہرا سانس بھرے تھے کہ انداز میں بولا، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ خاموش رہ کر اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ بڑی محفل میں بھی مجھ پہ کیچڑ اچھالا گیا، سب نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، میں نے سب سنا، اور اب جب حقیقت آشکار ہونے کا وقت آیا تو آپ کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤں۔ آپ کو اب بھی ان کی عزت پیاری ہے، میری کوئی ویلیو نہیں۔ وہ آنسو لیے بولی، ایسی بات نہیں ہے عرشیہ، تمہاری ویلیو ہے تو تم یہاں ہو نا۔ اس نے تمہاری جگہ خراب کرنے کی کوشش کی، آج اس کی جگہ تم ہو، اور تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھ سے نکاح سے پہلے ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھول جاؤ، لیکن جو فیصلے اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیے جائے نا، ان کا انصاف بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس نے جو کیا وہ عرشیہ کے ساتھ کیا، اسے سزا مل گئی، اور جو میرا دامن کیچڑ اچھالا گیا وہ اس کا کیا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے روندے لہجے میں بولی۔ میر ہاشم نے کچھ لمحے توقف کیا اور اس کے قریب ہوا۔ اللہ پہ بھروسہ ہے نا، وہ وقت دور نہیں جب وہ خود سب کو اپنے گناہ کے بارے میں بتائیں گی۔ اس دن اللہ تمہیں سرخ رو کر دے گا، اور اگر دنیا میں نہ ہوا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ اتنے پیارے انداز میں سمجھا رہا تھا کہ عرشیہ اسے دیکھتے رہ گئی۔ آپ کو پولیس والا کس نے بنا دیا؟ آپ کو تو اسکالر ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے اختیار بولتی میر ہاشم کو مسکرانے میں مجبور کر گئی۔ تم سمجھ گئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے بولا تو وہ تھوڑا خجل ہوئی اور واپس بستر پہ جا بیٹھی۔ جب بس سمجھ آ گئی ہے تو پھر دور کیوں جا رہی ہو؟ اسے واپس اپنی طرف بلاتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ میں وہ آپ نے کہا نا وقت دیں گے تو یہاں آؤ نا میرے پاس، وقت دوں تمہیں میں۔ جو اتنی دیر سے اسلامک چینل کھولا تھا اس لیے تو نہیں کھولا تھا کہ مجھے پھر سے ویٹ کرنا پڑے۔ اس کے قریب جاتا اس کا ہاتھ تھامے کھینچتا خود سے لگا گیا۔ یار 30 سال سے شدید کنوارا ہوں، پہلے والی نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی تھی، اب تم تو نہ دکھاؤ، ورنہ تمہیں وقت دینے لگا تو 30 سال اور گزر جانے، تب تو بوڑھا ہو جاؤں گا، بچے کی خاک پیدا کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پہلے گمبھیر ہوتا پھر مسکراتے بولا، آپ کیسی باتیں؟ وہ شرما گئی۔ مطلب لڑکی ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ اس کی باہیں واہ کرتے اسے واپس کھینچتا مضبوطی سے اپنے سینے میں بیچ گیا۔ مزید دوری اب سہی نہیں جاتی اور زبردستی کا میں قائل نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، تو چلو اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ وہ کہتے اس کے لبوں کے قریب ہوا تو با کوئی دیکھے ایس پی کی تو کوئی یقین کرے کتنا رومانٹک ہیں آپ۔ عرشی شرماتے مسکرا کے بولی، رومانٹک نہیں، شدید والا شادی شدہ کنوارا۔ اس کے انداز میں بولا کہ عرشی کھلکھلا کے ہنسی، جبکہ میر ہاشم نے جذبات کے روح میں بہتے اس کے لبوں پہ ہنسی چرا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ مکافات عمل دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ آخرت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آج کا ناول تھا یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتا ہے نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دن ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔